الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد بزرگوں اور دوستوں 15-20 منٹ کا وقت ہے اور ہم مسجد میں ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور یہ مقصد ہر ایک کو معلوم ہے اور یہ وقت ہر ایک کے اوپر گزرنے والا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بہت ہی خوش نصیب ہے یہ حضرات جن کا ہمارے سامنے انتقال ہوا کہ ہم نے ان کو سنت طریقہ کے مطابق غسل کفن دیا اور دفن کی چیزیں بھی انشاءاللہ سنت کے مطابق ہوگی۔ یہ تو کامیاب ہو کر چلے گئے، لیکن ہمیں اپنے مطابق کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا حال کیا ہوگا اور کیا گزرے گی اور کس طریقے سے ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ اگر فکر کرنی ہے تو اپنی فکر کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت۔ بزرگ اور دوستو، آپ حضرات سب جانتے ہیں اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو دوام اور ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مدت کے لیے بھیجا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی کے موقع پر اگر آدمی کھیتی کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے تو اس کو بعد میں منافع ہوتا ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن کھیتی کرنے کے زمانے میں اگر کوئی آدمی سستی کرے اور اس کی طرف توجہ نہ کرے، دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے اور پھر یہ چاہے کہ مجھے کیا نفع ہو، تو یہ مشکل ہے۔ آج ہماری حالت یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عبادت کے لیے ہمیں بھیجا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بھیجا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو کرتوت ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، وہ آخرت کی تیاری کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے اور دنیا کو آباد کرنے کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہے۔ ہمیں یہ موت یاد دلاتی ہے، آج یہ کل اپنی باری ہے۔ اس وجہ سے ہر ایک آدمی کو اپنے متعلق غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا۔ یہ حضرات جن کا ہم جنازے کی نماز کے لیے آئے ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے، ہماری طرح ہی سارے کاروبار کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا سارا وقت، اپنا سارا زمانہ، اپنی ساری طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں، لوگوں کو دینی، علمی، روحانی فائدہ پہنچانے میں انہوں نے گزاری ہے۔ زمانہ انہوں نے بھی گزارا، لیکن جو زمانہ انہوں نے گزارا اس کا فائدہ، اس کا بدلہ اب اس وقت ان کے سامنے آئے گا، اور اس وقت میں وہ کہیں گے کہ فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم ہم تو دنیا سے کامیاب ہو کر چلے گئے۔ بزرگوں اور دوستوں، موت ایک بالکل یقینی اور حقیقی چیز ہے۔ آج ان کے ہے تو کل ہماری باری ہے۔ ایک قصہ مجھے ابھی یاد آیا کہ کتابوں میں قصہ لکھا ہوا ہے کہ کسی آدمی کا اسرائیل علیہ السلام فرشتے کے ساتھ تعلق تھا، دوستی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا اور ہمارا تعلق ہے، دوستی ہے، مرنے سے پہلے دوست ہونے کے ناطے کچھ پہلے مجھے بتا دینا کہ اب تمہارا زمانہ آنے والا ہے، اب تمہاری موت کا وقت آنے والا ہے، تاکہ اس وقت میں خوب کام کر کے، خوب عبادت کر کے آخرت کے لیے کچھ توشہ جمع کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بتا دیں گے۔ اب اس کے بعد یہ آدمی اپنے کام میں لگ گیا اور
موت کا وقت جب قریب آ گیا تو فرشتہ آ گیا، کہا کہ چلیے تب تیاری ہے۔ اور یہ بالکل ایسی حالت میں کہ آدمی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ دیکھو حضرت مولانا یوسف صاحب کے متعلق ظہر کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، ظہر کی نماز پڑھی، اور ابھی تو سیڑھی چڑھ رہے تھے، 2 سیڑھی چڑھے کہ فوراً وقت آ گیا اور ختم ہو گیا۔ بزرگ اور دوستوں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو اور ہمارے ساتھ کیسا وقت گزرے، اس وجہ سے ہمارے لیے لازم ہے، ضرورت ہے کہ موت اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے متعلق ہم کوشش کریں۔ اس وقت ہمارے سامنے دنیا ایسی مزین ہو کر پڑی ہے کہ ہم سوچتے بھی ہیں کہ آخرت کے لیے کریں گے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی زینت میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پھر آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اس کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خیر، جب ان کے پاس فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری تو دوستی تھی اور آپ نے مجھے وعدہ بھی کیا تھا کہ مرنے سے پہلے میں تم کو بتاؤں گا، تو آپ نے بتایا نہیں۔ کہا کہ کون کہتا ہے نہیں بتایا، میں نے بہت ساری مرتبہ تمہیں اطلاع کی، اور لیکن تم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ کہا کہ کیا توجہ کی؟ کہا کہ تم اپنے یہاں جب کسی دوسرے کے جنازے میں گئے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں گیا تھا۔ کہا کہ یہ بھی علامت تھی کہ آج یہ ہے، کل کو تمہاری باری ہے۔ پھر اس کے علاوہ تمہارے بدن کے اعتبار سے تمہارے بال سفید ہو گئے، تمہارے دانت ٹوٹ گئے، تمہارے اندر جو طاقت دی تھی وہ طاقت آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، ختم ہونے لگی، کمزوری آنے لگی۔ یہ ساری کی ساری علامتیں تھے کہ اب اس دنیا کو چھوڑ کر تمہیں جانا ہے اور آخرت کی طرف تمہیں متوجہ ہونا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وقت اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد جو اصل زندگی ہے وہ تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی چاہے کتنی بھی مل جائے لیکن یہ ٹیمپروری ہے، عارضی ہے، کچھ نہ کچھ مدت کے بعد یہ ختم ہو ہی جائے گی، لیکن اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس وقت جو لوگ، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جس وقت آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت میں عالم برزخ جس کو ہم کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس عالم برزخ کی تفصیل حدیث پاک میں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ آدمی کو جس وقت بھی قبر میں دفن کیا جائے اس وقت جب مٹی وغیرہ ڈال دی جائے گی تو جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم تفتنون فی قبورکم، تم تمہارے قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ سب سے پہلا مرحلہ قبر کی آزمائش کا آتا ہے، اور اس کی تفصیلات بھی ذکر کی گئی ہے کہ جس وقت مٹی وغیرہ ڈال کر جب یہ قبر میں دفن کرنے والے چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے پاؤں کی آہٹ اور پاؤں کی آواز بھی وہ سنتا ہے۔ اتنے میں 2 فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، منکر اور نکیر، اور منکر اور نکیر آ کر جیسا بھی جب بھی انگوٹھا پکڑے گا بس انگوٹھا پکڑنے کے ساتھ ہی روح آ جائے گی اور آدمی اس میں قبر میں بیٹھ جائے گا، سارا کفن نیچے اتر جائے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وقت چاہے 12 بجے دفن کیا ہو، 4 بجے دفن کیا ہو، رات کو دفن کیا ہو، صبح کی نماز کے بعد دفن کیا ہو، روایت میں آتا ہے کہ اس وقت عالم برزخ میں اس مردے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور مجھے ابھی عصر کی نماز پڑھنی میری باقی ہے۔ اس وجہ سے وہ مردہ بیٹھ کر قبر میں وہ فرشتے کو کہتا ہے کہ ابھی ٹھہر جاؤ، تم بھی آئے ہو کسی کام کے لیے لیکن ایک فریضہ میرے اوپر باقی عصر کی نماز کا، وہ میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے، سورج غروب ہو رہا ہے اس لیے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ یہ پہلا امتحان ہے۔ دوستو، پتہ نہیں اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ اگر نماز کی پابندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم نے ہمارا شمار نمازیوں میں ہے، صحیح نمازیوں میں ہے، تو اس وقت وہاں پر ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی اور ہم کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ۔ فرشتے فوراً سمجھ جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ پہلے سوال میں تو یہ کامیاب ہو گیا،
یہ ایمان والا ہے، نمازی ہے، نماز پڑھ کر آیا ہے، نماز کا اہتمام کر کے آیا ہے. پھر اس کے بعد وہ دوسرے سوال، تیسرا سوالات وغیرہ ہوتا رہے گا. اور پھر اس کو کہا جائے گا نوم کا نومت العروس. یا دوسری جگہ پر ہے کہ آرام کرو جس طریقے سے مخصوص آدمی کے علاوہ کوئی دوسرا اٹھاتا نہیں، اس طریقے سے قیامت تک کے لیے تمہیں آرام ہی آرام ہوگا. بزرگوں اور دوستوں، آپ نے بارہا سنا کہ قبر کے عذاب کے لیے یا قبر کا تذکرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کیا جاتا تھا، اتنا روتے تھے کہ ان کی گاڑی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. جہنم کے تذکرہ کرو، جنت کا تذکرہ کرو، تو اس وقت اتنا رونا ان کو نہیں آتا تھا، لیکن قبر کے لیے بہت زیادہ سختی سے وہ رویا کرتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا تو کہا کہ آخرت کی سیڑھیوں کی یہ پہلی سیڑھی ہے، اس سیڑھی میں اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو آگے کامیابی ہے، اور اگر اس سیڑھی میں اگر اس کی گرفتاری ہو گئی تو چھٹکارا نہیں. بزرگوں اور دوستوں، کن چیزوں سے عذاب ہوتا ہے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، وہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں. اس وقت تو مجھے آپ حضرات کو صرف یہی توجہ دینا ہے کہ ہمارے سامنے ہزاروں جنازے آ رہے ہیں، اور یہ زمانہ تو ایسا ہے جس کو کورونا سے تعبیر کیا جا رہا ہے. آپ حضرات بھی جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، اور اس ناراض ہونے کی وجہ سے ہمیں مسجد سے بھی دور کیا گیا، جماعت سے بھی دور کیا گیا. یہ ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ہم سے راضی ہو جائے. ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہماری گاڑی پٹڑی سے اتر جاتی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ پھر اس کو صحیح راستے پر لگا لیتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جو اپنی گاڑی کو پھر سے پٹڑی پر لے آتا ہے. اب دیکھیے اس حالات کو، یہ حالات ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں. اور اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں، جیسے بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ قیامت کے قریب بہت سارے کیا ہے جہالت عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی، اور علماء کرام کیا ہے دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لے جاتے رہے ہیں. لیکن اس وقت حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کے بعد تقریباً پورے علاقے سے، دنیا سے 150 بلکہ 180 بڑے بزرگوں کی فہرست میرے پاس آئی ہوئی، یہ دنیا سے چلے گئے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے آدمی، علماء، نیک، متقی، پرہیزگار حضرات یہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور جانا بھی ہے اس وجہ سے کہ قیامت کا زمانہ قریب ہے، اور قریب سے قریب آتا چلا جا رہا ہے. اس وجہ سے اب اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے حالات پر غور کریں اور دیکھیں کہ میں دنیا کے آباد کرنے پر اس وقت زیادہ جو ہماری توجہ ہے، الحمدللہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن جیسی توجہ ہم کو آخرت کی چیزوں کی طرف کرنی چاہیے اس میں کمی ہے، اور دنیا کے زیب و زینت کی طرف اور دنیا کی کمانے کی طرف ہماری رغبت اور ہماری توجہ زیادہ ہے. اس کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روک دے اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف سے ہم کو ہٹائے وہ دنیا ہے. اس وجہ سے ان چیزوں سے ہمیں منہ پھیرانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، میں بھی اسی میں داخل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کی شوق اور جذبہ عطا فرمائے اور آخرت کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مغفرت فرمائے، معاف فرمائے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرات کے یہاں کئی سالوں سے رہے، کس طریقے سے انہوں نے کام کیا، کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، یہ سارے ہمارے سامنے ہیں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور انسان ہونے کے ناطے جو کچھ خطا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، اور ان کے اولاد کو اور ان کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.